الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قابل قدر عزیز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر اور احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور ہم سب کو وطن سے محبت کرنے والا بنایا اور حب الوطن من الایمان کا مصداق بنایا اور اس پر عمل کرنے والا بنایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ایک خاص مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، وہ یوم جمہوریہ ہے. آج ہی کے دن ہندوستان کا آئین اور ہندوستان کا قانون نافذ ہوا. کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے چلانے کے لیے، کسی بھی ادارے اور کسی بھی اسکول اور کالج کے چلانے کے لیے اس کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں کہ اگر اس قوانین اور ضوابط کے ضابطے سے اگر چلا جائے تو پھر وہ قوم، وہ اسکول، وہ ادارہ ترقی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ملک ترقی کے لیے یہاں کا آئین نافذ کیا گیا، جس کے تحت چل سکے اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکے. اس لیے ہمارے بڑے اکابر نے ہندوستان کے قانون بنایا، جس کو اگر مکسچر کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو قانون ہے یہ مختلف ممالک اور کئی ممالک کے قانون کو ملا کر اور ان سب کو سمجھ کر ایک قانون بنایا گیا. جس طریقے سے فقہ ایک مکسچر ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ملا کر دونوں کو سمجھ کر ایک مکسچر بنا دیا گیا، اسی طریقے سے ہمارا یہ قانون بھی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جس دیش میں اور جس ملک میں جی رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارے باپ کا ملک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہم سب کے والد ہیں، ہم سب کے والد ہیں، جو اسی ملک میں آئے تھے. اس لیے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ملک ہے. میرے محترم اور دوستوں، جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کا کوئی سامان ہوتا ہے تو اس کے متعلق اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، ہم اس کے متعلق جانیں، ہم اس کے تاریخ جانیں، ہم اس کے پیچھے حالات کو جانیں، اس کے ماضی کو جانیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے ماضی پر نظر ڈال کر چلتی ہے، جو قوم اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کا راستہ تلاش کرتی ہے، وہ قوم ترقی پاتی ہے اور وہ قوم کامیاب ہوتی ہے. اس لیے ہمارا ہندوستان میں رہتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے. تو سن لیجئے اور اس کو محفوظ بھی کر لیجئے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے، اس کو ہندی میں بھارت، انگریزی میں انڈیا اور اردو اور فارسی میں ہندوستان اور عربی میں الہند کہتے ہیں. اور یہاں کے رہنے والے کو، یہاں کے باشندے کو ہندی میں بھارت، انگریزی میں اردو اور فارسی میں ہندوستانی اور عربی میں ہندی کہتے ہیں. ہمارا یہ ملک پہلے بہت وسیع تھا. اس میں متعدد ہمارے پڑوسی ممالک برما، بنگلہ دیش، پاکستان سب شامل تھے. لیکن 1937 کو برما، 1947 کو پاکستان ایک نئے ملک کی حیثیت سے الگ ہو گیا. پھر 1971 میں پاکستان کی تقسیم ہوئی اور بنگلہ دیش وجود میں آیا. ہمارے قوم کا نام بھارت دستور ہند کے بعد رکھا گیا. وہ اس طور پر ہندوستان کا ایک قوم
پاکستان میں دریائے سندھ کے قریب دریائے راوی کے کنارے ہرپا نامی دو جگہوں پر کھدائی کے بعد ان کی استعمال شدہ برتنوں کئی منزلہ علاقوں کو سکوں وغیرہ کا پتہ چلا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی ہزار سال قبل ہمارے ملک میں کسی قسم کی اعلیٰ تہذیب موجود تھی۔ جنوبی ہند میں سن بابا دامی دل کنڑی ملیالی وغیرہ زبانیں بولنے والے زیادہ تر لوگ انہی دراوڑی نسل تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زبان نسل بھی الگ تھی جو دیوناگری نسل یعنی ہندی حروف کے مشابہ۔ اس کے بعد یہ آریہ قوم جو کہ افغانستان سے ہوئے اپنی جانوروں کو چرانے کے لیے چرا چاؤ کی تلاش میں کھانا بناشی کی زندگی گزارنے کے لیے ہندوستان آئی۔ اسی آریہ قوم کی زبان سنسکرت تھی اور یہ آریہ قوم گورے چٹے اپنے قد والے تھے۔ اسی آریہ قوم مختلف بتوں جانوروں درختوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے اور یہ اپنے مذہب کے بڑے پابند لوگ تھے۔ انہی آریہ قوم میں ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام راجا بھرت، اسی کے نام ہندوستان کا نام بھارت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت سی قوم شمال مشرق سے ہندوستان آئی جس میں منگول قوم شامل ہے اور یہ آگے نیپال، بھوٹان، تبت وغیرہ پر آباد ہو گئی۔ موجودہ اور ان کا قد چھوٹا تھا، ناک چھپتی تھی۔ موجودہ نیپالی، بھوٹانی، تبتی وغیرہ انہی منگول قوم سے تعلق رکھتی ہے اور بھی بہت سی قومیں ہندوستان آئی۔ برے صغیر میں آباد اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا نسلی تعلق انہی لوگوں سے۔ ہمارے اہل ہند اور عرب سے اسلام کی آمد قبلی تجارت کے تعلقات قائم تھے۔ اسلام اور وہاں سے لوگ آتے تھے اور سری لنکا وغیرہ میں تجارت کرتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم جو ہے ہندوستان والوں کو انہی لوگوں سے ہوا۔ اس لیے ان تاجروں کی وجہ سے ایک مبلغین اسلام اور داعیہ حق بھی ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چلتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 17 صحابہ کرام کے آنے کا ثبوت ملتا ہے اور 44 تابعین کا یہاں آنا ثابت ہے، جس میں سے حضرت مالک بن دینار مشرف اسلام وغیرہ شامل ہے۔ پھر حضرت علی کے عہد خلافت میں ہندوستان پر عربوں نے حملہ کیا اور سن 93 ہجری مطابق 713 عیسوی میں ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد افغانستان میں شہر کا نام غزنی ہے، جس کی مناسبت سے وہاں کے لوگوں کو غزنی کہا جاتا ہے۔ وہاں کے مسلم حکمراں ناصرالدین سبکتگی جو کے بیٹے محمود غزنوی نے 1001 میں اس عربوں پر حملہ عرب جو حکومت کر رہے تھے اس پر حملہ کیا اور یہاں قابض ہو گئے۔ محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، اور اس کے بعد 1030 عیسوی میں محمود غزنوی کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا حکمراں ہوا محمد غزنوی۔ پھر 1187 سے لے کر 1206 تک محمد غوری ہندوستان پر قابض ہوا۔ غور افغانستان میں گملے کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی مناسبت سے وہاں کے لوگوں کو غوری کہا جاتا ہے۔ پھر 1206 سے 1290 تک غوری خاندان کے غلام نے حکومتیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے 1206 سے 1290 تک غوری کا غلام حکومت کرتا رہا، لیکن ان سب پر قابض آ کر غلام قطب الدین ایبک نے اپنے پر حکمرانی کی۔ یہ غلام قطب الدین ایبک وہی حکمراں تھا جس نے اس وقت کی دنیا کی سب سے اونچی 242 قطب مینار کا کام شروع کیا جو دراصل مسجد قوت الاسلام کا مینار تھا۔ پھر 1206 سے 1321 تک ہندوستان پر خاندان کا
حکومت رہی. پھر 1321 سے 1413 تک مسلسل 92 سال ہندوستان کا خلجی خاندان کی حکومت رہی. پھر 1421 سے لے کر 1451 تک ہندوستان کا دہلی پر سید خاندان کی حکومت رہی. پھر 1451 سے لے کر 1526 تک ہندوستان کی مسلم حکومت لودھی خاندان کے قبضے میں رہی. پھر 1526 سے لے کر 1857 تک ہندوستان پر مغلیہ سلطنت نے حکومت کی. جو 300 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی. برصغیر کی پوری تاریخ میں اتنی لمبی حکومت کسی کی نہیں ملتی. پھر 1857 سے لے کر 1947 تک ہندوستان پر ظالم جابر انگریز حکومت رہی. اور اس انگریز سے لڑنے کے لیے ہمارے علماء نے ہمارے اکابر نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے خوب قربانیاں دی. پھر جا کر 1947 سے ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا اور یہ ملک ایک آزاد ملک بن گیا. پھر 1947 سے لے کر 1950 تک یہ قانون بنانے کے لیے تقریباً 2 سال 11 ماہ اور کچھ دن لگا. اس قانون کو بنانے کے لیے بڑی جدوجہد اور یہاں کے دانشوران لوگ اس قانون کو بنانے کے لیے بہت ہی محنتیں کی اور اپنے سارے جان پر لٹایا اور اس دیش کو آزاد کرایا. میرے محترم اور دوستو، یہ تھی ہندوستان کی مختصر تاریخ. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ اپنی چیز ہے اور اپنی چیز کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن سے محبت کرنے والا بنا دے. اپنے وطن سے محبت کرنے والا یعنی کہ مٹی سے محبت کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو اسی وطن میں ہم سب کو دفنا دے. اور ہمارا یہ ہندوستان جس میں مسلمانوں کی جو ستم ہو رہے ہیں اس ستم کو ختم کر کے یہاں مسلمانوں کو پھر سے وہی آزادی دی جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.